یہ بلوچستان کے قریب ایک گاؤں کا منظر تھا۔ ایک لمبی روش جو گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ یہ روش سیدھی گاؤں کے سب سے بڑے محل نما حویلی کے داخلی دروازے تک جا کر رکتی تھی۔ اگر ہم حویلی کے داخلی دروازے کو دیکھیں تو وہ بہت بڑا اور خوبصورت بلیک کلر کا گیٹ تھا۔ گیٹ کے پاس ہی 3 سے 4 گارڈ ہر وقت تعینات رہتے تھے۔ اگر ہم اس گیٹ سے اندر جھانک کر دیکھیں تو آس پاس سبزہ ہی سبزہ تھا۔ سبزے سے کچھ آگے نظریں دورائے تو سفید اور سرخ رنگ کے امتزاج کے ساتھ وہ سالوں پرانی عمارت اپنی مکمل وجاہت کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے ستون کافی فاصلے سے ہی گاؤں کی حدود پر نظر آ جاتے تھے۔ وہ اس گاؤں کی سب سے بڑی حویلی تھی، چودھریوں کی وہ حویلی جس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اگر ہم حویلی کے اندر جھانک کر دیکھیں تو اس وقت وہ زندان خانے میں بند پڑی تھی۔ 2 دنوں سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بے بسی سے وہیں بینچ پر وہ لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس کی ضد میں کہیں کی وہی قائم تھی۔ آخر کب تک تم لوگ مجھے اس طرح قید خانے میں بند رکھو گے؟ ایک نہ ایک دن تو میں اس حویلی سے بھاگ ہی جاؤں گی۔ مجھے کوئی بھی زنجیر، کوئی بھی زندان، کوئی بھی قید خانہ نہیں روک سکتا۔ میں اس ظالم حویلی کے ہر قسم کے ظالم رسم و رواج کو ختم کروں گی، ورنہ میرا نام بھی ماہپارہ نہیں۔ وہ اس حویلی کو دیکھتی ہوئی اتنی اونچی آواز میں بڑبڑائی کہ سارے قید خانے کی در و دیوار نے اس کی یہ مضبوطی سنی اور جیسے خود سے عہد کر رہی تھی کہ اس ظالم حویلی کے تمام دستور کو روند کر بھاگ جائے۔ اگر ہم وقت سے کچھ پیچھے جائیں تو یہ حویلی کے پورچ کا منظر تھا، جہاں پر 3 گاڑیاں ایک ساتھ آ کر رکی۔ پہلی گاڑی میں سے حویلی کے مضبوط ستون چودھری بخش صاحب باہر نکلے اور ان کے پیچھے ان کا سب سے بڑا اور سب سے ہونہار پوتا فراز چودھری باہر نکلا، اور فراز کے بعد محب بھی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ 24 سالہ محب چودھری خوبصورتی کی مثال، اس کی گہری کالی آنکھیں، اس میں چمکتی ذہانت، اس کا سنجیدہ چہرہ، اس کی روبدار پرسنالٹی مکمل طور پر کسی بھی لڑکی کو پاگل کر کے رکھتے۔ وہ شخص اب حویلی کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ پورے 2 سال بعد آج حویلی لوٹا تھا۔ سارے حویلی والوں کے خلاف جا کر اسے لندن سے اپنی پڑھائی پوری کی تھی۔ چودھری بخش کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا کامران چودھری جس کا ایک ہی بیٹا تھا فراز چودھری، اس سے چھوٹا عمران چودھری جس کا ایک ہی بیٹا محب چودھری تھا، اس سے چھوٹے تھے غفار چودھری جن کی ایک بیٹی ماہپارہ تھی۔ وہ اس حویلی والوں کو تکلی کا ناچ نچا کر رکھتی تھی۔ یہ حویلی والے لڑکیوں سے ذرا بھی محبت نہیں کرتے تھے۔ ان کے خاندان میں صرف لڑکوں کو ہی پیار اور تعلیم دی جاتی۔ ماہپارہ نے اللہ اللہ کر کے گاؤں کے اسکول میں میٹرک کیا۔ اس کے بعد وہ گاؤں کے کالج میں ہی FSC کر چکی تھی۔ اس کا 2 دن پہلے ہی رزلٹ آیا تھا۔ 18 سالہ ماہپارہ کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ بلوچستان کی یونیورسٹی میں جا کر پڑھے گی، لیکن اس کی ماں نے صاف منع کر دیا کہ اس بات کا ذکر گھر کے کسی بھی مرد سے مت کرنا، ورنہ وہ لوگ تمہاری ٹانگیں کاٹ کر تمہیں حویلی کے اندر بند کر دیں گے۔ لیکن وہ بھی ماہپارہ تھی، اسے بھی اپنی ماں کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو خواتین لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی بات کرتا وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلی۔ میں آپ کو بتا چکی اماں، مجھے کل ہی اپنے ایڈمیشن کے لیے یونیورسٹی جانا ہے۔ اس کی آواز سے سب مردوں نے اس کی طرف دیکھا تو سب کے چہرے پر ناگواری دھر آئی۔ چودھری بخش صاحب کو غصہ ایسا آیا کہ حد نہیں۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ انہوں نے بنا کسی لگی لپٹی کے ماہپارہ کو مخاطب کیا۔ ماہپارہ کی زبان کو اگلے ہی پل بریک لگی۔ اس نے کچھ تکلیف اور افسوس سے اپنے اس دادا کو دیکھا جس سے کبھی بھی محبت اور پیار سے بات نہیں کی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کامران صاحب نے کچھ سختی سے پوچھا۔ جلدی سے ماہپارہ نے سر پر دوپٹہ ٹکا لیا۔ تائی جان، وہ میرا FSC کا رزلٹ آ چکا ہے، میں مزید آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی اجازت چاہیے۔ اس نے بنا ڈرے بنا گھبرائے سب کے سامنے اپنی بات کی وضاحت کر دی تو کامران صاحب کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم گاؤں کے باہر جاؤ گی اور پڑھو گی؟ اپنے اس خیال کو ابھی زمین میں دفنا دو۔ تمہیں جتنا پڑھانا تھا ہم لوگ پڑھا چکے ہیں، اس سے زیادہ تم بالکل نہیں پڑھو گی۔ تایا کے لہجے میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں تھی۔ محب تو بس اسے ٹکر ٹکر کے دیکھ رہا تھا۔ گزرے 2 سالوں میں وہ مزید حسین ہو گئی تھی۔ ان دونوں کی ہمیشہ سے ہی بحث رہتی تھی کہ محب سے تو وہ زیادہ جلتی تھی۔ ہر وقت وہ اسے سچ کرنے کی کوشش کرتی رہتی
ایک بار تو उसने गुस्से से मुहिब की किताबें ही जला डाली थी। इन दोनों का 36 का आंकड़ा था। इसे वैसे भी इस हवेली के हर मर्द से नफरत थी। उसने नहायत तकलीफ, अफसोस और गुस्से से ताया को देखा। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर हवेली के बेटे पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि वो दूसरे मुल्क जाकर तालीम मुकम्मल कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? मुझे सिर्फ गांव से निकलकर शहर जाने की इजाजत क्यों नहीं है? वो सारे लिहाज तोड़ती गुस्से से फट पड़ी कि सारी खवातीन के हाथ मुंह तक गए। इससे पहले कि कामरान साहब कुछ कहते, गफ्फार साहब आगे बढ़े और एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। बदतमीज, बेहया, तुम्हें अपने ताया से बात करने की तमीज नहीं है? वो फुल गुस्से से फटे थे और महपारा का चेहरा जिल्लत से लाल हो गया। उसे अपने बाप से ये उम्मीद नहीं थी। वो अपने गाल पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से उन सबको देख रही थी। उसकी आंखों में जैसे मान टूट जाने की तकलीफ थी। वो तकलीफ वो साफ महसूस कर गया था। कहीं अंदर मुहिब को तकलीफ हुई थी। आखिर अब्बा, मैंने गलत ही क्या कहा है? अगर आपको ये भतीजे पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? कहाँ लिखा है कि बेटियों पर हाथ उठाओ? अगर अपने हक की बात की जाए तो आप लोग इस तरह मारते पीटने लगते हैं। वो फिर दूसरी बार बिना डरे बिना घबराए बोली थी। गफ्फार साहब ने बहुत मुश्किल से दोबारा अपने हाथ को काबू कर दिया। तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाता हूँ। उसका बाप गुस्से से उसका बाजू पकड़े उसे लिए बेसमेंट की जाने पड़ गया। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ तो बताएं, इसमें हर्ज क्या है? वो अब भी एहतजाज कर रही थी जब उसके बाप ने उसे बेसमेंट में बने जंदान खाने में जाकर धकेल दिया। 4 दिन उसी जंदान खाने में वो भूखी प्यासी रहोगी तो अकल आ जाएगी। जब तक तुम्हारे दिमाग से इस पढ़ाई का भूत नहीं निकलता, तुम यहीं बन रहोगी। सख्ती से कहते हुए बाप ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो सारा तमाशा देख रहे थे और महापारा की माँ ने अपना दुपट्टा मुंह पर रखे अपनी सिसकियों का गला घूंट लिया। वो भी गुस्से से वहीं बेंच पर बैठ गई। मैं मर जाऊंगी लेकिन पढ़ाई कभी भी नहीं दरमियान में छोड़ूंगी। उसके अंदर जैसे तकलीफों का ठाटे मारता समंदर था। उसे अपने बाप से तो उम्मीद वैसे भी कोई खास नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये लोग बेटी और बेटों में इतना फर्क क्यों करते थे। 2 दिन गुजर गए थे। पूरे 2 दिन तक उस जंदान खाने में बंद रही। 48 घंटे के बाद मुहिब की बर्दाश्त खत्म हो गई। पूरे 2 दिन से उसने इसे हवेली में नहीं देखा था, जिससे सुकून नहीं मिल रहा था उसे। वो तो हर वक्त हवेली में घूमती फिरती शरारतें करती हुई ही अच्छी लगती थी। जंदान का दरवाजा खुला और मुहिब अंदर दाखिल हुआ। वो नढाल सी बेंच पर बैठी थी, घुटने सीने से लगा रखे थे। मापारा, उसकी आवाज उस जंदान खाने में गूंजी और मापारा ने नहायत नफरत और हकारत से मोहिब चौधरी को देखा। अपनी जिद छोड़ो और बाहर आ जाओ, मैं चाचा से बात करूंगा। तुम दोबारा उनके सामने इस तरह बदतमीजी ना करना। वो कुछ नॉर्मल लहजे में बात कर रहा था कि मापारा अगले ही पल बेंच से उठी और उसके सामने आकर खड़ी हुई। तुम कौन होते हो मुझ पर एहसान करने वाले? मैं इस जंदान खाने में मरना तो बर्दाश्त कर दूंगी, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। वो सख्ती से घर आई थी कि मुहिब उसका लहजा देखता रह गया। वो 2 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली थी, बिल्कुल वैसी ही थी। जिद्दी, हर तरह सख्त मिजाजी। तुम्हें समझ नहीं आती? ये हमारी हवेली का रवाज है, यहाँ की बेटियां नहीं पढ़ सकती। इस बार मुहिब ने कुछ सख्ती से कहा था। महापारा तहका लगाऊं थी। वाह वाह, तुमने क्या ही अच्छी दलील दी है मुहिब चौधरी। तुम तो पाकिस्तान छोड़कर लंदन तक चले गए पढ़ाई करने के लिए, और मैं नहीं पढ़ सकती? ये रवाज कहाँ से आए हैं? हमारे इस्लाम में तो बेटी को बराबर के सलूक करने के लिए कहा गया है। ये रवाज हम इंसानों ने पैदा किया है, वरना खुदा भी कहता है कि बेटियों को बराबर का दर्जा दो। अगले ही पल उसने सख्ती से मुहिब का कॉलर मजबूती से दबोचा। एक बात मेरी तुम अपने इस दिमाग में घुसा लो, मैं एक ना एक दिन इस हवेली के तमाम रस्मों रवाजों को अपने इन कदमों तले रोंद कर यहाँ से भाग जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये हवेली कैद खाना लगती है। यहाँ पर बेटियां अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकती। एक बात तुम याद रखना, इस हवेली की इज्जत को मैं तबाह बर्बाद कर दूंगी, और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे मुहिब चौधरी, क्योंकि तुमने लंदन जाने के बाद मेरे अंदर चलती तकलीफ को मजीद हवा दी है। मैंने कहा था ना, तो तुम मेरे लिए स्टैंड लो,
لیکن نہیں، تم بھی ان جیسے مردوں میں ہی شامل ہو۔ مجھے لگا تھا کہ شاید تم مجھے سمجھتی ہو، لیکن نہیں، میں غلط تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے محب کا گریبان چھوڑ دیا، لیکن محب بہت حیران ہوا، جیسے اسے تکلیف ہوئی تھی۔ تو تم مجھ سے امید لگا رہی ہو؟ اس نے محض ایک سوال پوچھا تھا کہ ماں پارا تلخی سے مسکرائی۔ امید لگائی تھی، مجھے لگا تھا کہ شاید ہم کبھی ایک اچھی فیملی کی طرح رہ سکے، شاید تم میرے ایک اچھے کزن بن سکو، لیکن نہیں، تم نے بھی دکھا دی اپنی اوقات۔ تم بھی ان مردوں جیسے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے زندان خانے میں مرنا منظور ہے، لیکن تمہارا احسان نہیں۔ جاؤ محب چودھری، اس سے پہلے کہ میں تمہارا منہ توڑ دوں۔ وہ بہت غصے میں تھی، محب کے اندر بھی غصے کا ابال تیز ہوا۔ یہ دنیا کی پہلی لڑکی تھی جو محب کو اس کی اوقات پر رکھنا چاہتی تھی۔ اسے بہت مشکل سے اپنا غصہ قابو کیا، خود کو ریلیکس کیا۔ دیکھو ماں پرا، تم 2 دن سے یہاں بند ہو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، کچھ کھا لو، پھر ہم اس مسئلے پر بیٹھ کر بات کریں گے۔ اس بار اس نے کچھ شائستگی سے مخاطب کیا کہ ماں پارا کچھ سوچتی رہی۔ بھوک سے تو واقعی پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، اندر سے وہ اتنی ویکنس بھی ہو رہی تھی۔ ایک لمبی گہری سانس لیتی ہوئی وہ زندان خانے سے باہر نکلی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلا، اور اس نے شکر کی سانس لی کہ کم از کم یہ لڑکی باہر تو نکلی۔ تم جیسے انسان پر مجھے بھروسہ نہیں، لیکن پھر بھی تم ایک آخری موقع دے رہی ہو۔ اگر تم اس بار بھی میرے لیے سٹینڈ نہیں لے سکے تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں محب چودھری۔ وہ بات کرتے کرتے بڑھتی تو محب پہ رک گیا۔ میں تمہاری آنکھوں کے سامنے اس حویلی سے بھاگ جاؤں گی اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت صاف نظر آ رہی تھی۔ محب کا دل چاہا کہ اس لڑکی کا منہ پر تھپڑ مار دے، لیکن ضبط کر گیا۔ دیکھو ماں پارا، بھاگنا کسی مسئلے کا حل نہیں۔ تم آن لائن اسٹڈی کر رہو، تم بھی راضی، گھر والے بھی راضی۔ اس نے درمیانی حل نکالا کہ ماں پارا کا حلق تک جل گیا۔ تم ہمیشہ بزدل ہی رہنا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ دونوں اوپر آ چکے تھے۔ ماں پارا کی ماں اپنی بیٹی کو دیکھتے کچھ پرسکون ہوئی۔ وہ اگلے ہی پل بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہے۔ اتنا کہتے ساتھ وہ جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ ماں پارا بھی اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئے۔ وہ صرف سونا چاہتی تھی۔ ایک بار محفل لگ چکی تھی، سارے بڑے بیٹھے تھے۔ اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے تو آپ سے پڑھنے دینا۔ محب کی بات پر سارے بڑوں کو غصہ آ گیا۔ تم اس لڑکی کی حمایت کر رہے ہو؟ یقین نہیں ہو رہا، دادا جان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا دادا جان، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ پڑھائی کا اگر وہ بہت سارے طریقے ضروری تو نہیں کہ اسے ہم حویلی سے باہر ہی بھیجیں، وہ حویلی میں رہتے ہوئے بھی پڑھ سکتی ہے۔ محب کی بات کی وضاحت پر سارے ایک دم خاموش ہو گئے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا پڑھے گی اتنی ہی باغی ہوتی جائے گی۔ غفار صاحب کی بات پر محب ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ لیکن چاچو، دیکھو محب بیٹا، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ تم مجھے بہت عزیز ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو مزید چھوٹ دوں۔ وہ بہت بدتمیز ہے، اگر اسے مزید پڑھنے کی اجازت دی تو اس سے زیادہ بدتمیز ہو جائے گی، وہ باغی ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ چچو کی بات پر وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس سے زیادہ ماں پارا کو آزادی دی تو واقعی وہ بھاگ جائے گی، اور جیسے ہی یہ بات ماں پارا کو پتہ چلی اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ملی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ جلے پیر کی بلی کی مانند سارے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ اگر خدا نے انہیں مرد بنا دیا تو کیا یہ ہمارے حاکم ہو جائیں گے؟ میں اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، میں اس حویلی کی در و دیوار کو توڑ کر بھاگوں گی۔ وہ سخت سے سخت تیش کے عالم میں کمرے میں چکر کاٹتی ہوئی زہر اگل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس حویلی کے ایک ایک مرد کی جان لے لیں۔ اسے مرد ذات سے ویسے ہی بہت نفرت تھی، لیکن جو کچھ اس کے والد دادا اور تایا کرتے تھے اس کے بعد اس کی نفرت مزید بڑھ گئی۔ یہ گاؤں کے وسط کا منظر تھا جہاں پر جرگا لگا ہوا تھا۔ گاؤں کی ایک لڑکی عافیہ نے اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی تھی، اور چودھری بخش صاحب کے لوگ انہیں پکڑ کر لے آئے تھے، اور اب وہ سارے لوگ لڑکی کو پتھر مار رہے تھے اور وہ بے بسی سے روتے ہوئی نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ پیچھے ہی محب کھڑا تھا جو اس لڑکی کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سی بھی نرمی نہیں آ سکی۔ پلیز اسے چھوڑ دیں، اسے چھوڑ دیں۔ وہ بس ایک ہی بات بار بار کرتی جا رہی تھی۔
लेकिन उसे दो कनीजों ने दोनों कंधों से पकड़ रखा था। तुम्हारी सजा वही होगी जिस घर की हर भागी हुई लड़की की सजा होती है। बख्श साहब के अल्फाज पर उस लड़की की चीखें एकदम रुक गई। उसे फटी फटी निगाहों से सरदार को देखा, फिर बेबसी से नफी में सर हिलाने लगी। इस गांव के एक असूल था कि अगर यहाँ कोई लड़की गांव से भागने की कोशिश करती, चाहे वजह कोई भी हो, तो उस लड़की को सरदार के खानदान में से किसी भी एक मर्द की बांदी यानी कि कनीज बना देते थे। फिर उस कनीज के साथ क्या सलूक किया जाता ये सारे जानते थे। ये रवायत सदियों से चलती आ रही थी। कभी कभार अगर वो शख्स कनीज से उकता जाता तो फिर उसके बाद हवेली के बाकी मर्द भी उस औरत को नोच डालते। महज ये कहा जाए कि वो लड़की हवेली के हर मर्द की हवस का निशाना बनती थी तो गलत नहीं होगा। उस लड़की का सांस रुक गया। वो बेयकीनी से बख्श साहब को देख रही थी जिन्होंने इतना बड़ा फैसला सुना दिया। सरदार साहब के पीछे उनका इकलौता दामाद खड़ा था, चौधरी बख्श की इकलौती बेटी जो साथ वाले गांव के सरदार की बहू बनी थी। अमार ने झुकते हुए चौधरी बख्श साहब के कान में सरगोशी की। इस लड़की को मेरे हवाले कर दे, मैं इसकी वो हालत करूंगा कि कभी भी ये भागने के बारे में सोच नहीं सकेगी। वो आंखों में हवस लिए और खबासत लिए आफिया को घूरते हुए बोले, लेकिन चौधरी बख्श साहब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक नजर मुहिब को देखा जो संजीदगी से सारे जिरगे को देख रहा था। फैसला हो चुका है, आज से तुम मेरे पोते मुहिब चौधरी की बांदी बहोगी। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो इस गांव की एक गरीब लड़की के कानों में गया और वो बेबसी से वहीं जमीन पर गिरी थी, जिस्म से जैसे जान निकल गई थी। उसने एक आखिरी नजर उस लड़के पर डाली जिसका सारा चेहरा खूनो खून हो गया था। एक बार फिर शोर उठा और सबने पूरी कुव्वत से उस लड़के को पत्थर मारने शुरू कर दिए। वो लड़का वहीं कहीं दम तोड़ गया। मुहिब ने बेहद बेयकीनी से दादा को देखा। अब क्या कह रहे हैं? वो बेहद परेशान हुआ था। दादा ने हाथ के इशारे से इसे शोर करने से मना किया। ये आज से तुम्हारी कनीज है, तुम इसके साथ जैसे चाहे वैसे सलूक कर सकते हो। ये आज से तुम्हारे पोर्शन में रहेगी। हवेली में हर मर्द का एक अलग पोर्शन था। इसी तरह मुहिब और फराज के 18 साल के होने के बाद उन्हें भी हवेली में एक अलग पोर्शन बना दिए गए थे। उस पोर्शन में पूरा एक घर था। वो लोग आफिया को हवेली ले आए थे और वो बस मुर्दा कदमों के साथ मुलाजमाओं के सहारे चल रही थी। उन्होंने उसे मुहिब के पोर्शन में लाकर छोड़ दिया और वो जो सीढ़ियां उतरती नीचे आ रही थी, उसने फटी फटी निगाहों से एक लड़की को मुहिब के पोर्शन में खड़े देखा। कुछ देर बाद ही मुहिब भी हवेली में दाखिल हुआ। वो आधी सीढ़ियों के वस्त में खड़ी थी। जब मुहिब सीढ़ियां चढ़ता ऊपर आया, गांव में क्या हुआ था ये बात महापारा को भी पता चल गई थी। इससे पहले कि उसके पास से गुजरकर ऊपर जाता, अगले ही लम्हे महापारा उसके सामने आ गई। उसने दोनों हाथों से तालियां बजाकर जैसे मुहिब चौधरी को दाद दी। मुझे तुम जैसे शख्स से इस तरह की घटिया सोच की तवक्का नहीं थी। तुमने साबित कर ही दिया कि तुम भी एक घटिया मर्द हो। आखिर क्या कसूर था इस लड़की का? तुम लोगों ने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर क्यों ये भागी। चलो मैं तुम्हें बताती। इसके वालिदैन इसकी शादी 40 साल बच्चों बच्चों के बाप से मर्द से कर रहे थे। वो शख्स जो जुआ खेलता था, जो शराब पीता था, जिसने अपनी पहली बीवी को मार मार के कत्ल कर दिया। जब इस लड़की ने अपने हक के लिए बोलना शुरू किया, उसके वालिदैन ने इसका मुंह बंद करवा दिया। वो लड़का जिसे सबने इसका आशिक कहकर मार दिया, असल में वो इसकी कॉलेज का एक टीचर था जिसने इसकी मदद करने की कोशिश की। और मुहिब की आंखें हैरत से फैल गई। तुम ये सारी बातें कैसे जानती हो? उसने बेहद बेयकीनी से पूछा। तो महापारा खोखली हंसी हंस पड़ी। ये बात सिर्फ मैं नहीं, ये पूरी हवेली जानती है। लेकिन तुम जैसे मर्द अपनी मर्दानगी का जोम दिखाने के लिए औरत के वजूद को कुचल सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हो मुहिब चौधरी। कम से कम मुझे इस हवेली के मर्दों में से तुम ऐसे नहीं लगते थे। लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा कि मैंने किस शख्स पर भरोसा करने की कोशिश की। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सके तो तुम उस लड़की के लिए भी स्टैंड नहीं ले सके। जाओ मजे करो, आखिर अब से ये तुम्हारी कनीज है, तुम मर्द यही कर सकते हो। सख्ती से उसकी आंखों में आंखें गाड़े इतना कहते हुए सीढ़ियां उतरती नीचे चल गई। उसकी आंखों में ऐसी तकलीफ क्यों थी मुहिब समझ ना सका। वो अपने कमरे में बैठी जमीन पर जैसी बिखर सी गई, फूट फूट कर रो पड़ी। मुहिब ऐसा कैसे कर सकता था?
وہ جو سب کے سامنے بہادر بنی پھرتی تھی، وہ اندر سے بہت کھوکھلی تھی، بہت ٹوٹی بکھری. جانے کیوں لیکن اس کا یہ دل محب چودھری پر آ گیا تھا. وہ بچپن سے اس سے لڑتی جگڑتی تھی. ہر وقت ان دونوں کا 36 کا آنکڑا رہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو باغی ہونے سے نہ روک پائی. اسے محب سے محبت ہوتی گئی، وہ کرتی گئی، لیکن آج وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ. یہ سوچ کی ہی اس کی سانس رک گئی تھی. ویسے بھی مردوں کا کیا ہے، انہیں تو بس کسی عورت کا وجود چاہیے ہوتا ہے. ماہپاران سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے اسے ایک فیصلہ کیا. آدھی رات کے وقت اس نے اپنے چند کپڑوں کے جوڑے بیگ میں رکھے اور وہ حویلی کے پچھلے گارڈن تک آئی. اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی. اس نے اگلے ہی پل حویلی کے پچھلے لان میں موجود درخت پر چڑھ کر رسی باندھی. وہیں پر وہ یہ سارے کام کر لیتی تھی. رسی کے ذریعے وہ حویلی کی اس چھوٹی سی دیوار کو آسانی سے پار کر سکتی تھی. رات کی اس پہر اس اندھیرے میں کسی بھی گارڈ کی نظر سے کم اس حصے میں نہیں پڑے گی. اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا. وقت آ گیا تھا اس قید خانے سے باہر نکل جانے کا. اس کی آنکھوں نے بہت سارے آنسو بہے تھے. اس نے ایک نظر دور حویلی کی عمارت پر نظر آتے محب کے کمرے پر ڈالی. جس کی بتیاں روشن تھی مگر کھڑکی کے سامنے پردے گرے تھے. اندر کیا چل رہا تھا وہ کچھ نہیں جانتی، لیکن وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ آج روہت بھی اس خاندان کے گھٹیا مردوں میں شامل ہو گیا. آج وہ بھی اس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیل چکا. ایک آخری تکلیف زدہ نظر اس نے اس بند کمرے کی عمارت پر ڈالی. پھر وہ وہاں سے نیچے کود گئی اور اگلے ہی پل وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی. حویلی پر اگلی صبح کا آغاز ہوا اور اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ دوسرے کمرے میں چھوٹے سے صوفے پر وہ بیٹھی ہوئی تھی. اسے یاد آیا کہ وہ تو کل اس کے پورشن میں ہے. وہ دروازہ تک آیا. اس نے کل دوپہر کے بعد سے عافیہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. تم؟ اس نے عافیہ کو پکارا تو وہ ہوش میں آئی. اسے خالی خالی نگاہوں سے محب کو دیکھا اور ایک لمحے کو محب کو کچھ ہوا تھا. اس لڑکی کی آنکھوں میں اتنی معصومیت تھی کہ محب حیران رہا. گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کی آنکھوں میں اتنی معصومیت نہیں ہوتی. کوشش کرنا کہ میرے سامنے کم سے کم آنا اور میرے کمرے سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا. یہ کمرہ اور وہ کچن، تم ہر چیز استعمال کر سکتی ہو سوائے میرے کمرے کے. مجھے اپنے کمرے میں کسی بھی دوسرے شخص کا جانا بالکل بھی پسند ہے. اگر کوئی دوسرا میری چیزوں کو ہاتھ بھی لگائے تو مجھے بہت وحشت ہوتی ہے. سمجھ رہی ہو نا تم؟ وہ سختی سے کہہ رہا تھا. عافیہ بے حد بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی. وہ ویسا نہیں تھا جیسا اس نے سوچا تھا. اسے اسپات میں سر ہلایا تھا تو اپنے پورشن سے باہر نکل آیا. وہ نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ چاچی کافی پریشان تھی. کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے انہیں مخاطب کیا تو چاچی کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگی. اچانک سے ان پر ڈر نمایاں ہوا. انہوں نے نفی میں سر ہلایا تو اس سے پہلے کہ چاچی کچھ کہتی، اچانک سے غفار چاچا کی دہاڑنے سے سارے دہل اٹھے. وہ لاؤنج سے اندر داخل ہو رہے تھے. اگلے ہی پل انہوں نے اپنی بیوی کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا کہ محب حیران ہوا. ویسے بھی اس حویلی میں کوئی بھی عورت کی عزت نہیں دیتا تھا. جاہل عورت، تمہاری وہ بیٹی حویلی سے بھاگ گئی. ان کے ہاتھ میں ایک رسی تھی جو ماہپارا کی ماں کے سامنے کر چکے تھے اور محب کو لگا کسی نے اس کا کلیجہ چیر دیا ہو. کیا کر رہے ہیں چاچو؟ اس کو لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا. ماہپارا اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ کیا وہ جانتی نہیں تھی کہ گھر سے بھاگی گئی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ وہ بھاگ گئی. یہ دیکھو. انہوں نے رسی محب کو دکھائی اور محب کی سانس لینے میں دشواری ہونے لگی. ساری حویلی میں ایک عجیب سی سوگواریت پھیل گئی تھی. چودھری بخش بہت غصے میں تھے. انہوں نے اپنے سارے گارڈز کو ماہپارا کے پیچھے لگا دیا. جیسے ہی وہ لڑکی نظر آئے اسے ہر حالت میں یہاں پر واپس لے آؤ. اس کا میں وہ حال کروں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی. وہ سخت تیش کے عالم میں ہاتھوں کی مٹھیاں بیچے بیٹھے تھے اور محب کو جیسے کسی نے محب کو اندر سے توڑ دیا تھا. یہ تم نے کیا کر دیا ماہپارا؟ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر نکلے اور گالوں پر پھسل گئے. کہیں اندر اسے بھی ماہپارا سے محبت ہوئی تھی. وہ تو اس سے لڑتی جگڑتی ہی اچھی لگتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی بغاوت وہ کیوں نہیں پڑھ پایا. اسے لگا تھا شاید وہ عارضی غصہ ہے یا پھر پڑھائی کے لیے راضی نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کہہ رہی ہے. لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ ماہپارا سچ میں بھاگ جائے گی. 6 مہینے گزر گئے تھے لیکن ماہپارا کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا.
وہ ایسی غائب ہوئی جیسے زمین نکل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ 6 ماہ بعد اس کی ماں کی موت ہو گئی۔ شاید وہ ماں بھی اپنی بیٹی کے غم میں چل بسی۔ مہاپارا کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلی اس کی ماں کی موت ہو گئی ہے، اس کی روح جیسے تڑپ گئی۔ وہ صرف اپنی ماں کی خاطر واپس آئی اور صرف اپنی ماں کا آخری بار دیدار کرنا چاہتی تھی۔ وہ چھپ کر آئی تھی ایک بکھارن کے بیس میں، لیکن افسوس اپنی ماں کو دیکھ لینے کے بعد وہ پلٹ گئی تھی۔ پھر بھی چودھری بخش کے گارڈز اسے پہچان گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاؤں سے باہر جاتی اسے دبوچ لیا گیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ گارڈ سے خود کو وہ چھڑوا رہی تھی، لیکن بے سود گارڈ نے اسے سردار صاحب کے سامنے پیش کیا۔ چودھری بخش آگے بڑھے اور اس کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ بے حیا، بے غیرت، کاش تجھے پیدا ہونے سے پہلے مار دیا ہوتا۔ دادا کے لبوں سے ایسی بات سنتے مہاپارا کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ تو اب مار دے، وہ اسی ڈٹائی سے بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ چودھری بخش کچھ کہتے، ان کے پیچھے ہی امار آ کر کھڑا ہوا۔ سسر صاحب، اسے بھی وہی سزا دے جو آپ نے ساری زندگی اس گاؤں سے بھاگنے والی لڑکیوں کو دی ہے۔ اس کی بھی سزا وہی بنتی ہے، اور اس لڑکی پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز مت کیجیے گا، یہ سمجھ کر کہ آپ کی پوتی ہے۔ امار کی بات پر چودھری بخش کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ جرگے میں ہی ہوگا۔ سردار تھے، اور سردار جنہیں اپنی عزت ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ اگلے دن جرگا لگا۔ مہاپارا کو جرگے میں پیش کیا گیا۔ اس کے پھوپھا کی تو آنکھیں ہی چمک رہی تھی، ویسے بھی ان کی نظریں مہاپارا پر ہر وقت ہی رہتی تھی۔ ان 6 مہینوں میں محب نے عافیہ کو کسی بہن کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے اپارٹمنٹ میں بند رہتی تھی، اس لیے پھوپھا اس تک پہنچ نہیں پائے۔ اسے میرے حوالے کرتے، ایک بار پھر امار نے چودھری بخش کے کانوں میں کہا تھا، لیکن وہ مہاپارا کو ایسی سزا دینا چاہتے تھے جس سے اس کی روح تک بھی تڑپ اٹھے۔ میں سردار ہونے کی حیثیت سے فیصلہ کرتا ہوں کہ مہاپارا آج سے چودھری محب کی کنیز ہے۔ وہ اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے، اس کی مرضی۔ الفاظ تک پگھلا وہ سیسا جو مہاپارا کے وجود میں اندر تک اتر گیا، اور محب کو لگا کسی نے اس کے چہرے پر ایک سناٹے دار تھپڑ دے مارا ہے۔ مہاپارا وہیں درازنوں زمین پر گری تھی۔ دادا کے الفاظ نہیں تھے، وہ زہر تھا۔ وہ طنز نہیں تھا، وہ تکلیف تھی۔ تو اب جس شخص سے محبت کی اس شخص کی کنیز بنے گی۔ اس نے ایک نظر، صرف ایک نظر محب پر ڈالی، اور اگلے ہی لمحے وہ نگاہیں چرا گئی۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ اس نے زندگی میں کیا کھویا۔ اس کی محبت کی توہین ہو گئی۔ مہاپارا کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، یا پھر اس کی موت ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، وہ مر جائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ جاؤ محب، اسے لے کر جاؤ، چودھری بخش سختی سے کہتے، اپنا چہرہ پھیر کے۔ واقعی وہ انصاف پسند سردار تھے۔ محب کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ جس لڑکی سے اس نے پاگلوں کی طرح محبت کی، وہ لڑکی اس کی رکھیل بن گئی۔ اس کی محبت کی توہین نہیں تھی یہ اس کی محبت ہی نہیں، اس کی روح پر بھی تماچا مارا گیا تھا۔ بے لباس صرف ہوس کرتی ہے، محبت ہمیشہ پردہ کرواتی ہے۔ وہ بہت مشکل سے اپنے سن ہوتے دماغ کو قابو کرتا مہاپارا تک آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے زمین سے اٹھایا۔ مہاپارا کا سارا وجود آگ بن گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ محب کے ہاتھ میں دیکھے۔ کیا قسمت نے عجیب مذاق کیا تھا۔ وہ جس شخص سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی تھی آج اسی کی کنیز بن گئی، تو وہ شخص اب اس کے وجود کے ساتھ کھیلے گا۔ مہاپارا کا دل چاہا اسے موت آ جائے، لیکن موت نہیں آئی۔ وہ اسے اپنے گاڑی میں بٹھانے کے بعد حویلی آ گیا۔ وہ اتنی خاموش ہو گئی جیسے سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ پچھلے 6 مہینوں سے وہ اپنی ایک کلاس فیلو کے گھر میں رکی ہوئی تھی۔ وہ کہیں بھی داخلہ نہیں لے سکتی تھی۔ اس کی کلاس فیلو جو گاؤں میں رہتے تھے وہ شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ صرف وہی ایک آخری مہاپارا کی امید تھی۔ اس نے مہاپارا کو اپنے گھر میں رکنے کے لیے جگہ دے دی، لیکن پھر وہ اگر یونیورسٹی جاتی تو گارڈ پکڑ لیتے، اسی لیے وہ 6 مہینے تک گھر میں ہی چھپی رہی تھی۔ لیکن اس کی دوست کے کسی عزیز نے ہی اطلاع دی تھی کہ مہاپارا کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ویسے تو شاید کبھی مہاپارا واپس گاؤں میں قدم بھی نہ رکھتی، لیکن ماں کو آخری بار دیکھنے کے لیے اس گاؤں میں آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے سالوں حویلی والوں کے ظلم و ستم برداشت کیے۔ ان حویلی والوں کو عورتوں کی عزت کرنا نہیں آتی تھا، اس لیے وہ آ گئی۔ جانتی تھی کہ اس نے رسک لیا، صرف اپنی ماں کے لیے۔
اس کی ماں نے اس سے وعدہ لیا کہ میری میت پر ضرور آنا، کیونکہ دور اندر اس کی ماں یہ جانتی تھی کہ شاید اس کی بیٹی اس کی موت کے وقت یہاں پر شاید کہیں نہ ہو۔ ماں تھی، اور کہتے ہیں کہ مائیں بیٹیوں کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہے۔ وہ اس کا بازو پکڑے اسے اپنے پورشن میں لا چکا تھا۔ حویلی کی ساری عورتوں نے یہ منظر پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا۔ جاؤ اپنا حلیہ ٹھیک کرو، اسے بے حد کیمیا لہجے میں کہا، اور اس کے بعد وہ عافیہ کو آواز دینے لگا۔ عافیہ، عافیہ! وہ جو کمرے میں بیٹھی تھی کمرے سے باہر نکلی۔ جی، جاؤ اسے کچھ پہننے کے لیے دو۔ عافیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ماہ پارا کا یہ حال دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتی وہ ماہ پارا کا بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ یہاں پر صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں عافیہ رہتی تھی اور ایک میں محب۔ ان گزرے 6 مہینوں میں کبھی بھی محب نے عافیہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور عافیہ وہ اندر تک پرسکون تھی۔ وہ جو سمجھی تھی کہ اس حویلی میں رہنے کے بعد تباہ ہو جائے گی، اور اس حویلی میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ نہ اسے کسی شخص سے شادی کرنی پڑی، اور اس کی عزت بھی محفوظ تھی۔ محب نے اسے بہن کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا، لیکن یہ بات صرف وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ انہوں نے یہ حویلی میں کسی کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ محب چاہے سنگ دل چوہدری ضرور تھا، لیکن وہ ان جیسا شفاق نہیں تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیکن اس کی سائڈ سے ماہ پارا ناواقف تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ 6 ماہ ماہ پارا کہاں رہ کر آئی تھی، لیکن اس کے اندر تکلیفوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ آخر کس حیثیت سے وہ دادا سے اس کے ساتھ اس سلوک کیا؟ اسے اب اس رسم سے نفرت ہو رہی تھی۔ آخر کیوں بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا؟ آخر ماہ پارا اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ وہ ماہ پارا سے نظریں کیسے ملائے گا؟ بس وہ یہی سب سوچ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے کمرے میں چکر کاٹتا رہا، اسے اس مسئلے کو حل کرنا تھا، اور بالآخر وہ سوچ چکا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ شام کے بعد رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اور شاور لینے کے بعد اس وقت عافیہ کے پاس ہی وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، اور عافیہ اسے ہمدرد نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم خاموش تھی، کیونکہ محب نے اس سے وعدہ لیا تھا، اس لیے وہ ماہ پارا کو کوئی بھی امید نہیں دے سکتی تھی کہ محب ایسا نہیں، یا وہ ایسا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ محب دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ عافیہ! اس نے عافیہ کو پکارا تو ان دونوں کے جسموں میں حرکت ہوئی۔ دونوں نے ایک ساتھ چہرہ اٹھائے محب کو دیکھا۔ میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، میں جب واپس آؤں تو یہ میرے کمرے میں ہو۔ اتنا کہتے وہ باہر نکل گیا، اور ماہ پارا کو لگا کہ آج وہ اپنی ہی نگاہوں میں گرنے والی ہے۔ اپنی ہی محبت کے ہاتھوں ذلت یہ اس کی سانسیں روک گئی۔ عافیہ بھی کچھ حیران ہوئی، لیکن اسے محب کے حکم پر عمل کرنا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور بیڈ تک آئی، پھر ماہ پارا کو مخاطب کیا۔ میرے خیال سے آپ کو ان کی بات پر عمل کرنا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ عاجزی تھی۔ عافیہ بے بس تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ماہ پارا ابھی تک شوق میں تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کا دماغ پروسیس ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ عافیہ کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتی ہوئی اٹھی، اور اپنے من بھاری قدم اٹھاتے ہوئے وہ محب کے کمرے میں آ چکی تھی۔ کچھ دیر گزری جب محب اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی شاپنگ بیگ تھا۔ اس نے وہ صوفے پر رکھا، اور وہ سنگل صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ لاک کر چکا تھا۔ دروازہ لاک کھولے کی آواز سے اس کا دل اچھل کر حالت میں آیا۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اسے کیا سزا دی گئی ہے، فرق تو اسے اس بات سے پڑتا تھا کہ محب ہی کیوں؟ کیا اس کی عزت پر محبت کو بھول جائے گا؟ وہ بس سوچ ہی سکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 3 سال پرانا منظر نمایاں ہوا۔ لندن جانے سے پہلے ایک بار محب نے اس کے ساتھ یہ بات مذاق میں کہی تھی کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور اس کی یہ بات ماہ پارا کو آگ کی طرح لگی تھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم جیسے مرد سے شادی کروں گی؟ میں اس حویلی میں کبھی نہیں رہوں گی، یہاں سے میں بہت دور چلی جاؤں گی، اور تم اس حویلی کے گھٹیا مردوں میں شامل ہو۔ وہ تبھی سمجھ گئی تھی کہ محب کے دل میں وہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے کچھ نرم گوشہ تھا، تبھی تو اسے محب سے ایسی امید ہوئی تھی۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، محب کی آواز پر خوش میں آئی۔ تم حویلی سے کیوں بھاگی تھی؟ سخت لہجہ تھا، جیسے اسے ماہ پارا کی وہ حرکت آج بھی تکلیف دے رہی ہو۔ تمہاری وجہ سے، وہ بے تاثر لہجے کے ساتھ کہتی، صوفے سے اٹھی، اور محب حیران ہوا۔ میری وجہ سے؟
میں نے کیا کیا؟ وہ سخت الجھا۔ تم نے مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے نا؟ اگلے ہی پل اتنا کہتے مہاپارا نے اسے گلے سے دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینکا کہ محب کی آنکھوں میں ناگواری دھر آئی تھی۔ اسے مہاپارا کی یہ حرکت زہر لگی۔ جس رات تمہارے کمرے میں ایک کنیز آئی تھی تبھی تم نے میرے دل کو ٹکڑوں میں توڑ دیا تھا محب چودھری۔ مجھے لگا تھا شاید تم ان سب سے الگ ہوگے، لیکن نہیں۔ پچھلے 6 مہینے سے مجھے پھر بھی تھوڑی بہت امید تھی، لیکن آج تم نے سب کچھ صاف کر دیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم بھی اس خاندان کی گندی نسل ہو۔ اس کے لفظ میں زہر تھا جو محب کے اندر تک اتر گیا تھا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ لفظ گندی نسل پر جیسے اسے تکلیف ہوئی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آؤ نوچ لو مجھے۔ وہ اگلے ہی پل اپنے بال بھی سارے کھو چکی تھی کہ محب بے حد حیران ہوا۔ اسی مقصد کے لیے تو تم مجھے اپنے اس کمرے میں لائے تھے نا؟ مجھے لگا تھا کہ شاید تم مجھ سے کہیں نہ کہیں محبت کرتے ہو، لیکن نہیں، تمہیں تو میرا جسم چاہیے۔ لو نوچ لو مجھے، اب تو ویسے بھی تمہاری کنیز ہوں میں، تمہارے حکم کی غلام۔ آج اس کے لفظوں میں زہر نہیں تھا، صرف اذیت تھی، تکلیف تھی۔ وہ شکستہ لہجے میں کہتی ہوئی بے آواز سو رہی تھی اور ایک ایک قدم محب کی طرف بڑھا رہی تھی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ مرد ہی حاکم ہوتے ہیں۔ آج کے بعد میں تمہاری غلام۔ اب میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی۔ پہلے میں جو کچھ بدتمیزی کر جاتی تھی اس کی بھی معافی مانگ لوں گی۔ اب تو میں تمہاری محتاج ہو گئی ہوں محب چودھری۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی، اس کی آنکھوں میں جیسے آج سارے جہان کی تکلیف تھی۔ محب کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا اور وہ اگلے ہی پل سائڈ سے نکلتا پیچھے اٹھا اور زمین پر پڑا مہاپارا کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے گلے میں ڈالا۔ اگر آج کے بعد تمہارے لبوں سے میں نے اس طرح کا زہر نکلتا ہوا سنا تو خدا کی قسم تمہاری جان لے لوں گا۔ تم ساری زندگی یہی کرتی آئی ہو مہاپارا، ہمیشہ مجھے غلط سمجھتی آئی ہو۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا تمہیں چھوڑ دو، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی ہی محبت کو حوث سمجھتا ہوں؟ جیسے مہاپارا کے الفاظ اس کی روح تک کو جھنجھوڑ گئے تھے۔ تمہیں اسی لیے یہاں بلایا تھا کیونکہ تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں، تمہاری سوچ کبھی نہیں بدل سکتی۔ تم نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ 2 آنسو ٹوٹ کر محب کی آنکھوں سے بہے تھے اور بیئرڈ میں جذب ہو گئے تھے۔ یہ سچ ہے کہ میں نے تم سے محبت کی تھی، محبت نہیں، تمہیں پاگلوں کی طرح ٹوٹ کر چاہا تھا۔ میں نے بہت منع کیا، یہ مت کرنا، لیکن تم پھر بھی حویلی سے بھاگ گئے۔ تم نے کیوں کیا ایسا مہاپارا؟ اس کے سامنے کھڑا بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ نفرت کرتی ہوں میں اس حویلی سے۔ مجھے 100 بار موقع ملتا تو میں 100 بار بھاگتی، لیکن اب نہیں بھاگ سکتی۔ اب تو میں تمہاری غلام ہوں محب چودھری۔ اتنا کہتے ساتھ ہی وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گری اور دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے وہ گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ محب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ پاگل لڑکی، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اس حویلی کے مردوں جیسا ہوں؟ تمہیں کہا تھا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مطلب تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، لیکن نہیں، تمہیں عزت راز کہاں آتی ہے؟ اس کے لہجے میں جیسے غصہ تھا، لیکن مہاپارا اسے نہیں سن رہی تھی۔ وہ تو بس زمین پر پوری قوت سے مکے مارتی ہی روتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا۔ جب محب نے اس کا ہاتھ پکڑا، یہ کیا کرو گے مجھ سے؟ محب کے الفاظ پر مہاپارا کا وجود پتھر ہو گیا۔ اسے ساکت نظروں سے محب کو دیکھا، جیسے دماغ نے یہ بات قبول نہ کی۔ کیا کہا؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ میں نے کہا کہ نکاح کرو گے مجھ سے۔ مہاپارا کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی، یہ ناممکن ہے۔ وہ بے حد حیران تھے کیونکہ اس گاؤں کا اصول تھا کہ اگر سردار کسی بھی مرد کو جب ایک باندی دے دیتے تھے تو پھر وہ اس مرد پر حلال ہو جاتی تھی۔ یہ صرف محض اس گاؤں کا اصول تھا، ورنہ عورت ایک مرد پر تب حلال ہے جب وہ اس کے نکاح میں ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی محبت کو اپنی ہی نظروں میں گرا دوں گا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اندر ہی اندر آگ میں جلس رہا ہوں مہاپارا۔ میں تم سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ میں تمہیں اتنا گھٹیا لگتا ہوں کہ اپنی محبت کو نیلام کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم کل ہی نکاح کریں گے۔ میں ساری تیاری کر کے آیا ہوں۔ کل ہم دونوں بنا کسی کو بتائے خاموشی سے میرے دوست کے اپارٹمنٹ میں جائیں گے اور وہاں ہمارا نکاح ہوگا۔ میں نکاح کے بغیر تمہیں دیکھنے کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ تم میری محبت ہو، میری قابل عزت ہو، میری چاہت ہو۔ اس کے الفاظ نہیں تھے، وہ امرت تھا جو مہاپارا کی کانوں میں جا رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ بہت دیر کے بعد وہ کچھ کہنے کی کوشش کر پائی،
सच कह रहे हो मुहिब? उसने बेयकीनी से पूछा था। मुहिब ने इस बात में सर हिलाया। तुम मेरी मोहब्बत हो और मैं तुम्हें रुस्वा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हें मुकम्मल जायज तरीके से मैं अपनाऊंगा। और फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द इस हवेली से निकल जाएंगे। मैं मजीद इस गांव की इस हवेली में नहीं रहना चाहता। जो शख्स अपने ही खून अपनी ही पोती के साथ ये सब कर सकता है, फिर उससे कोई उम्मीद नहीं। तुमने ठीक कहा था, वह वाकई बुज़दिल मर्द है जो अपनी औरतों के लिए स्टैंड नहीं ले सकता। वो शिकस्ता लहजे में कह रहा था और मापारा को लग रहा था जैसे कोई उसके अंदर एक नई रूह फूंक रहा हो। बहुत देर के बाद मुझे खुद पर काबू पाता जमीन से उठा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अगले ही पल उसने सोफे पर पड़ा हुआ वो शॉपिंग बैग उठाकर महापारा के सामने किया। महापारा ने हैरानी से उसे देखा। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारा फेवरेट पिज्जा। तुम्हें याद है कि हमेशा इस चीज के लिए मुझसे लड़ती थी तुम। और ये हमारे निकाह का तोहफा। तुम कल इसी ड्रेस में मेरी बीवी बनोगी, ओके? वो नम आंखों से मुस्कुराया था और महापारा उस शख्स को देखती रह गई। उसने आज जो मान जो भरोसा महापारा को दिया था, उसके बाद वो महापारा की नजरों में मजीद खास, मजीद मोतबर हो गया था। उसे साबित कर दिया था कि मर्द हवस का पुजारी नहीं होता। मर्द सिर्फ इज्जत देना जानता है। और महापारा को यकीन नहीं हो रहा था कि मोहब्बत मुहिब इतनी पॉजिटिव सोच का मालिक है। अगर वो चाहता तो महापारा के साथ जैसा चाहे वैसे सलूक कर सकता था, क्योंकि महापारा उसकी मोहताज थी, उसकी कनीज थी। अगर वो कहता कि जमीन पर सो जाओ तो वो जमीन पर सो जाती। अगर वो कहता कि अपनी जान ले लो तो महापारा जान ले लेती, क्योंकि यही इस गांव का असूल था। एक बांदी को अपने मालिक की हर बात माननी पड़ती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो मोहब्बत करता था। और जो मर्द मोहब्बत करते हैं वो सर पर इज्जत की चादर देना जानते हैं। वापारा नम आंखों से मुस्कुराई थी, लेकिन हवेली वाले, उसने तकलीफ से पूछा था। हवेली वालों को मुझ पर छोड़ दो, फिलहाल किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, वो जो समझते हैं उनको समझने दो। हम बस कल ही निकाह करेंगे। मैं इससे ज्यादा तुम्हें और खुद को तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे लग रहा है मापारा कि मैं खुद से नजरें नहीं मिला सकता। मुझे माफ कर दो। उसके सामने वो अपने हाथ जोड़ चुका था कि मापारा को अंदर कहीं तकलीफ हुई थी। मुहिब, उसने तड़पते हुए पुकारा था कि मुहिब अंदर तक तड़पा। मैं कितनी गलत थी। तुम वो नहीं हो जो मुझे लगते थे। तुम वैसे नहीं हो जैसा मैं समझती थी। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। फिर जमीन से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। मुहिब ने गहरी सांस ली। दिल पर पड़ा बोझ कुछ सरक गया था। उसने आज पिज्जा नहीं खाया, वरना वो सारी रात तड़पती रहती थी। वो अपनी माँ से पिज्जे की डिमांड करती थी और उसकी माँ ने साफ कहा था कि बेटियां इस तरह के खाने नहीं खाती। आज उसके लिए कितने चाहत से वो लेकर आया था। वही कमरे से बाहर निकला कि उस पिज्जे को फ्रिज में रख दिया। वो खुद ही कल उसे गर्म करके खा लेगी। हवेली पर सुबह उतर चुकी थी। वो सादे से कुर्ते शलवार में कमरे से बाहर निकली। मुहिब ने खुद भी मना कर दिया था कि उस ड्रेस में घर से बाहर नहीं निकलेगी। आफिया दिल से उन दोनों के लिए खुश थी। आफिया के दिल में हर राज रहने वाला था। और वो दोनों जैसे ही पोर्शन से बाहर निकले, जल्दी से आफिया ने लॉक लगा लिया, क्योंकि मुहिब का सख्ती से हुक्म था कि उसकी गैर मौजूदगी में वो कभी भी पोर्शन के दरवाजे खुले नहीं छोड़ेगी। वो जानता था कि इस हवेली में कितने हवस के पुजारी घूम रहे हैं, इसीलिए तो आफिया आज तक महफूज थी, वरना शायद कोई उस मासूम की जिंदगी भी तबाह कर देता। वो दोनों सीढ़ियां उतरते नीचे आए तो मुहिब की माँ ने बहुत नफरत से महापारा को देखा। तुम कहाँ जा रहे हो मुहिब? माँ की बात पर रुका। जरूर, मगर पलटा नहीं। बाहर घूमने का दिल चाह रहा था, बाहर घूमने जा रहा हूँ। माँ, आपको कोई काम था? उसे पलटते हुए पूछा तो उसकी माँ ने नफी में सर लाया। बस ऐसे ही पूछ रही थी। और ये लड़की? उसकी नफरत भरी निगाह महापारा के आर पार घूम रही थी। मेरे साथ जा रही है। आपको कोई मसला है? उसने एक बार फिर पूछा तो माँ एकदम खामोश हो गई। वो जहाँ चाहे महापारा को वहां लेकर जा सकता था। वो किसी को कोई हक नहीं था कि कोई चौधरी बख्श साहब से ये साफ कह चुके थे कि उनका अगला सरदार, उनका अगला वारिस मुहिब होगा। चलो। उसका हाथ पकड़े वो लॉन्च से बाहर निकल गया और पीछे उसकी माँ सबर के घूंट भरती रह गई। वो चाहती थी कि इस हवेली में उनकी बहू उनकी भांजी बनकर आए। उन्हें पहले ही माँ पारा से नफरत थी और उनकी
یہ نفرت کل رات تب ختم ہوئی جب انہیں پتا چلا کہ اب سے وہ محب کی باندی بن گئی۔ انہیں اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ماہپارا کی ساڑی اکڑ توڑ دے گا۔ اب ماہپارا کے سامنے نظر نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ اپنے دوست کے فلیٹ میں آ چکا تھا اور اس نے ہر کام مکمل رازداری سے کیا۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے ماہپارا نے وہ لباس پہن لیا جو اس کے لیے محب لے کر آیا تھا۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ اس کے پیار نے اسے سرخرو کر دیا تھا۔ اس کی محبت نے اس کی اپنی ہی نظروں میں اسے بدنام ہونے سے بچا لیا تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب محب کمرے میں داخل ہوا، اس نے بہت خوبصورت گھٹنوں کو چھوتی سفید فراق پہن رکھی تھی جس کے دامن میں سلور کام ہوا تھا۔ محب نے دروازہ لاک کیا، پھر قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ اس خود بھی سفید شلوار قمیض ہی پہن رکھی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی اور آج ایک لمبے عرصے بعد اس نے پرسکون سانس لی تھی۔ پڑھائی کا بھوت سر سے اتر گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ محب اس کی ہر خواہش پوری کر دے گا۔ جو شخص اسے اتنا مان دے سکتا ہے اس کے پاس مکمل اختیار تھا کہ اس کے وجود پر حاوی ہو جاتا۔ لیکن پھر بھی اس نے نکاح جیسا پاک رشتہ چنا اور اس بات نے ماہپارا کو اس شخص کا مزید گرویدہ بنا دیا تھا۔ اب اگر ماہپارا کی جان بھی مانگ لیتا تو ماہپارا دے دیتی۔ اور اس کے پیچھے آ کر وہ کھڑا ہوا کہ شیشے میں ان دونوں کا عکس ایک ساتھ دکھائی دیا۔ وہ دونوں مکمل تھے۔ ماہپارا مسکراتی ہوئی بڑھتی اور اس کے سامنے کھڑی ہی۔ وہ اپنے آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ محبت کی پہلی مہر ثبت ہوتے ہی ماہپارا کو سکون ملا۔ آج اس کا لمس تکلیف نہیں دے رہا تھا۔ آج اس کے لمس سے ماہپارا کے اندر تک طمانت بھرتی تھی کہ وہ شخص تھا جس نے اسے عزت دی۔ اب اس شخص کی خاطر وہ ساری زندگی اس حویلی کے ظالم ماحول میں قید ہونے کے لیے بھی تیار تھی۔ لیکن محب سوچ چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ ویسے بھی وہ اپنی بزنس کی دنیا میں بہت آگے تک جا چکا تھا۔ اس کے پاس ہر چیز تھی۔ وہ حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے والا تھا جہاں پر اس کی محبت کو بڑے مجمع میں رسوا کر دیا گیا تھا۔ وہ اب کبھی بھی اس حویلی میں نہیں رہے گا۔ میری زندگی میں خوش آمدید مسز محب چودھری۔ محب نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ماہپارا نے اپنا سر اس کے سینے میں لگا دیا۔ محب اسے نرمی سے دھیرے سے پکارا، بولو جانے محب۔ وہ بھی اسی لہجے میں بولا تو مسکرا پڑی۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ مجھے لگا تھا میں تباہ ہو جاؤں گی۔ اس وقت مجھے لگا کہ میں کبھی خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ مجھے لگا تھا میری محبت تباہ ہو گئی ہے، میں اپنی محبت سے کیسے نظریں ملاؤں گی، لیکن آپ نے مجھے تباہ ہونے سے روک لیا۔ بہت شکریہ۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گرد حصار مضبوط کیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو ماہپارا، بیٹیوں کو برابر کا حق دینا چاہیے۔ میں دعا کروں گا خدا مجھے ایک پیاری سی بیٹی دے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک اچھا اور بہترین باپ بن کر دکھاؤں گا۔ آج کے بعد اس حویلی میں کوئی بھی تم پر آواز نہیں اٹھا سکے گا۔ تم فکر مت کرو، بہت جلد میں ہمارا رشتہ سب پر واضح کر دوں گا۔ اسے سختی سے اپنے سینے میں بھیجے۔ محب نے یقین دلایا۔ ماہپارا کو اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ماہپارا کے ماتھے پر لب رکھے، لیکن یہ لمس، یہ پاکیزہ تھا، یہ حلال تھا۔ نکاح کی طاقت تھی جس نے ان دونوں کو زندگی دی تھی۔ چلو واپس چلتے ہیں، میں زیادہ دیر عافیہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ماہپارا نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں چینج کر لیتی ہوں۔ اتنا کہتے وہ جلدی سے اوشو میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد کو لوگ وہاں سے باہر نکل آئے۔ مغرب کے بعد وہ لوگ حویلی میں داخل ہوئے۔ جس وقت وہ لوگ لاؤنج میں داخل ہوئے، سارے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ محب کھانا کھا لو، ماں کی آواز پر وہ پلٹا۔ میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ ماہپارا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اوپر چلا گیا۔ اس کی ماں نے یہ منظر کلس کر دیکھا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب تو محب کو کوئی ڈر نہیں رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر ماہپارا کے ساتھ وقت گزار پا رہا تھا۔ اس کے اندر جیسے آگ سی لگی ہوئی تھی۔ کیا چاہ رہا تھا کہ ماہپارا کو محبت سے الگ کر دے، لیکن یہ ناممکن تھا کیونکہ ماہپارا اس وقت سزا میں تھی، اور اس کی سزا یہی تھی کہ اس وقت محب کی باندھی تھی۔ لیکن کون جانتا تھا کہ محب اس سے نکاح کر کے آ چکا ہے۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو آج وہ بہت پرسکون تھی۔ وہ دونوں کھانا باہر سے کھا کر ہی آئے تھے۔ محب نے دروازہ لاک کیا اور اگلے ہی پل وہ پلٹا اور ماہپارا کو اپنے سینے سے لگائے۔ سکون محسوس کیا۔ اس وقت وہ اس کی بیوی، اس کی محرم بنی سینے سے لگی تھی تو سکون کیوں نہ آتا۔ مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا ہے۔
محب نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اسے اپنے سکون کا اظہار کر دیا تھا۔ تو ماہپارا دل کھول کر مسکرائی۔ محب، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا۔ وہ ایک بار پھر معافی مانگ رہی تھی کہ محب بھی دل کھول کر مسکرائے۔ میں تمہیں صرف محرم بن کے چھونا چاہتا تھا، مجھے معاف کر دو اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہو، اور قسم ہے مجھے اس پاک ذات کی، اگر میں نے کبھی بھی عافیہ کی طرف ایک میلی نگاہ سے بھی دیکھا ہو، یہ بات تم اچھے سے جان چکی ہوگی۔ اور واقعی کل رات ہی عافیہ نے اسے ساری سچائی بتا چکی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، اب کبھی بھی تم پر کوئی بھی تکلیف پہنچانے نہیں دوں گا، میں سوچے گا بھی نہیں کوئی اس طرح۔ محب نے اسے اپنے سینے سے شدت سے بھیجتے ہوئے اس بات کا احساس دلایا، اور آج وہ واقعی محب کی باتوں میں ایمان لے آئی تھی، کیونکہ اب وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم۔ محب نے ثابت کر دیا تھا کہ محبت میں اگر بھروسہ نہ ہو تو محبت کسی کام کی نہیں رہتی۔ اس نے آج اتنا مان دے دیا تھا کہ ماہپارا اس کی مقروض ہو گئی تھی۔ آج وہ خود کو اپنی مرضی سے اسے سونپ چکی تھی۔ کچھ مہینے مزید سرک گئے تھے۔ وہ لوگ اتنے مہینوں سے خاموش تھے، نہ ہی عافیہ نے کوئی بات منہ سے نکالی اور نہ ہی ماہپارا نے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہ رہی تھی، بس اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اس کے چہرے پر اتنا اطمینان دیکھتے ہوئے اور اندر ہی اندر محب کی ماں جیسے تکلیف سے جلنے لگی تھی۔ اس وقت دونوں کچن میں کھڑی تھی اور عافیہ اسے پلاؤ بنانے کا طریقہ بتا رہی تھی، کیونکہ ماہپارا تو کسی اور ہی طریقے سے بناتی آئی تھی۔ وہ دونوں ہنستی مسکراتی باتیں کر رہی تھی جب تائی ماں محب کے پوشن میں داخل ہوئی۔ کچن تک پہنچی۔ سنو تم لڑکی، انہوں نے سختی سے عافیہ کو مخاطب کیا۔ دونوں کی مسکراہٹ سمٹی، دونوں نے چہرہ اٹھائے پیچھے دیکھا تو پیچھے ہی تائی کھڑی تھی۔ مجھے ماہپارا سے بات کرنی ہے، تم یہاں سے جاؤ، انہوں نے سختی سے کہا۔ کہ عافیہ نے ایک نظر ماہپارا کو دیکھا اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ تائی کچن میں داخل ہوئی اور ایک نفرت بری نگاہ ماہپارا پر ڈالی۔ سمجھ نہیں آتی آخر تم میں ایسا کیا ہے کہ محب کو صرف تم ہی نظر آتی ہو؟ ان کے لہجے میں نفرت اور حقارت تھی، اور ماہپارا ایک دم خاموش ہو گئی کہ وہ اس عورت سے کوئی بھی بحث نہیں چاہتی تھی۔ تائی تنزیہ مسکرائی۔ بہت شوق تھا تمہیں اس حویلی سے بھاگنے کا، اب خوش ہو میرے بیٹے کی راکھیل بننے کے بعد؟ تم نے تو اپنی سزا پالی ہوگی، ویسے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میرے بیٹے سے خوف بھی آتا ہوگا؟ وہ یہ کہ ایک قدم اس کی تعریف بڑھاتی ہوئی بولی۔ ماہپارا بالکل خاموش تھی۔ تائی اس کے مزید قریب آئے۔ بہت جلد میں سردار صاحب سے بات کروں گی، اور بہت جلد محب کے سر پر صحرا سجائے اپنی بانجی کو بہو بنا کر اس حویلی میں لے آؤں گی، اور تم ساری زندگی اس کی کنیز بن کر رہو گی۔ تائی اس کے کانوں میں زہر انٹیلتے ہوئے واپس چلی گئی تھی، اور ماہپارا جہاں تھی وہی کی وہی رہ گئی۔ اس سے لگا کہ اس سے زیادہ وہاں کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے کرسی کا سہارا لیا تھا، لیکن آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ وہ محب سے پاگلوں کی حد تک محبت کرتی تھی، اور اس شخص کو کسی دوسرے کے ساتھ بانٹنا یہ ناممکن تھا۔ وہ مر جائے گی۔ وہ چکرا کر زمین پر گری۔ کسی شور کی آواز سے عافیہ کمرے سے باہر نکلی تو ماہپارا کو بے ہوش دیکھتے اس نے جلدی سے محب کو کال کی۔ محب بھاگتا ہوا حویلی پہنچا۔ بہت مشکل سے عافیہ نے ماہپارا کو کچن سے اٹھایا تھا اور اس کے بے ہوش وجود کو کمرے میں لے گئی تھی۔ محب نے دیکھا کہ اس کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ کیا ہوا تھا یہاں؟ کون آیا تھا؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ آپ کی ماں آئی تھی، معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا بات کی۔ میں کمرے میں تھی، انہوں نے کہا کہ انہیں اکیلے میں کوئی بات کرنی ہے۔ اور محب کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ضرور اس کی ماں کوئی نہ کوئی زہر انڈیل کر گئی ہوگی۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا، اسے فوراً ڈاکٹر کو کال کرنی تھی نہ جانے کی، لیکن ماہپارا ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد لیڈی ڈاکٹر ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد جو خبر اس نے محب کو دی، محب ساکت رہ گیا۔ آپ پاپ بننے والے ہیں۔ اور اگلے آدھے گھنٹے تک یہ خبر ساری حویلی میں پھیل چکی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات باہر نکلے، لیکن افسوس اس نے خود ہی ڈاکٹر کو بلا کر غلطی کر ڈالی۔ اس کی ماں کا غصے سے برا حال تھا۔ ایک کنیز کے وجود سے تمہاری اولاد کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی، میں بتا رہی ہوں تمہیں۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ کہتے ہوئے اپنے غصے کو قابو رکھ رہی تھی۔ رات تک تو عدالت لگ چکی تھی۔ چودھری بخش صاحب نے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ان کا اگلا وارث ایک کنیز کے وجود سے اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور بس اس سے زیادہ برداشت محب میں نہیں تھی۔ وہ ایک دم چیخ کر کھڑا ہوا۔ بس بہت ہو گیا، بہت کر لی آپ لوگوں نے بکواس۔ کیا کنیز کنیز لگا رکھی ہے؟
وہ کوئی کنیز نہیں ہے، وہ میرے نکاح میں ہے، وہ میری بیوی ہے۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو سب کے کانوں میں اترا۔ میں نے اس سے نکاح کیا ہے، آپ لوگوں نے کیا مجھے بےغیرت سمجھا جو میں اپنی ہی محبت کو کنیز بنا کر رکھتا؟ انفیکٹ دادا جان نے تو بہت اچھا کیا جو ماں پارا کو میرے حوالے کیا۔ وہ میری بیوی ہے اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون اسے یا میرے بچے کو کچھ کہتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کسی بھی قسم کی بکواس اب کی تو میں بتا رہا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی بیوی اور اپنے بچے پر میں کوئی بھی بکواس برداشت نہیں کروں گا۔ اور وہ چودھری بخش کے سامنے آئے جن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا پوتا رہوں، آپ سے کوئی رشتہ ختم نہ کروں، تو اس گاؤں کو سنبھالوں، آپ کا اگلا وارث بنوں، تو بہتر ہوگا کہ اس گاؤں سے ہر فضول رسم و رواج کو ختم کر دیں، ورنہ اس حویلی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے ابھی مجھے محب چودھری کا اصل چہرہ نہیں دیکھا۔ میں ساری دنیا کو تباہ کر سکتا ہوں۔ اگر کسی نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی ہمت کی، میں چاہتا تو ساری زندگی اس کے ساتھ رہ سکتا تھا، لیکن میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ میری محبت ہے، اور اپنی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رسوا ہوتا کم از کم میں تو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ آپ لوگوں کے پاس صرف 2 دن ہے فیصلہ کرنے، ورنہ تیسرے دن اس حویلی سے یا تو ایک ساتھ بہت ساری لاشیں نکلیں گی یا پھر میں نکل جاؤں گا۔ وہ آنکھوں میں آگ اور جنونیت لی اتنا کہتا اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا تھا، اور سارے جہاں تھے وہیں کے وہیں رہ گئے۔ محب کی ماں کو تو ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا، وہ نکاح کر چکا تھا۔ اگلے دن اس نے باقاعدہ ثبوت لا کر سب کو دکھا دیا تھا، اور نکاح نامہ دیکھ کر سب کے منہ بند ہو گئے تھے۔ اس وقت اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا اور اس کے سینے سے لگی تھی اور روئے چلی جا رہی تھی۔ ماں پارا، میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ سارے مجھے جان سے مار دیں گے لیکن کبھی بھی میرے بچے کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ روتے روتے ایک بار پھر سے وہی بات دہرا رہی تھی جو پچھلے 1 گھنٹے سے وہ کہتی جا رہی تھی۔ محب نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی میری اولاد کو مجھ سے نہیں چھین سکتا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ اگر کسی میں ہمت ہے تو تمہیں ایک لفظ بھی کہہ کر دکھائے، میں یہاں پر لاشیں بچھا دوں گا۔ اس سخت غصے میں تھا۔ ماں پارا اچانک ہی سہم اٹھی، اسے سینے سے لگائے محب نے حوصلہ دیا۔ فکر مت کرو، کوئی بھی محب چودھری کے خلاف جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، ورنہ سب جانتے ہیں کہ میں اس گاؤں کا نظام تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اور وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ وہ چودھری بخش کا ایسا ستون تھا جسے اگر حویلی سے الگ کر دیا جائے تو حویلی پوری کی پوری تباہ ہو سکتی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ 2 دن سے ماں پارا کمرے میں ہی بند تھی، عافیہ اس کے ساتھ تھی۔ تو کیا سوچا آپ لوگوں نے؟ وہ ان لوگوں سے سوال جواب لینے کے لیے آ گیا تھا۔ دیکھو بیٹا، ہم اس مسئلے سے پیار سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، دادا نے فوراً لہجے میں چاشنی سموئے اپنے پوتے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آج 2 ٹوک بات وہ کری رہے گی، یا تو آپ لوگ میری بیوی کو اپنائیں گے اور اس فضول رسم کو ختم کریں، یا پھر اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے میں چلا جاؤں گا۔ جیسا آپ کے ہاتھ میں ہے، اتنا کہتے وہ پرسکون ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سارے سوچتے رہے اور عمران صاحب کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ جوان جہان اکلوتا بیٹا چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، تمہاری خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ دادا فوراً ڈھے گئے تھے۔ وہ شخص جسے آج تک کوئی نہیں توڑ سکا تھا، اسے آج اس کے اپنے خون نے توڑ دیا تھا، اور اگلے ہی ہفتے وہ جرگے میں ساری فضول قسم کی رسموں کو ختم کر چکا تھا۔ عافیہ آزاد ہو چکی تھی اور اس نے عافیہ کی پسند سے اس کی شادی کروا دی تھی۔ اگلا سردار وہ بن چکا تھا، اور سردار ہونے کی حیثیت سے وہ سارے فیصلے کر سکتا تھا۔ سردار چاہے اس گاؤں میں کوئی بھی اصول لے آئے، کوئی بھی اس میں روک ٹوک نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے ساتھ اس نے اپنے پھوپھا کو ہمیشہ کے لیے اس گاؤں سے نکل جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس کی پھوپھا کی غلط نظریں جو عافیہ کے وجود پر تھی اسے آج بھی یاد تھی۔ بس اسے صرف ایک موقع کا انتظار تھا۔ دادا جیسے ایک دم سے خاموش ہو گئے تھے۔ اگر پوتا چھوڑ کر جاتا تو زیادہ تکلیف ہوتی، آخر وہ سب کچھ اس پوتے کے لیے ہی تو کر رہے تھے۔ حویلی میں ایک خاموشی تھی، پرسکون خاموشی۔ اس کی ماں کے دل پر تو ہول اٹھ رہے تھے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، میری بیوی کو قبول کر لیں، ورنہ بھول جائیں کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی تھا، اور یہ بات تو اپنے اس دماغ میں سے آپ نکال دیں
کہ میں آپ کی اس بھانجی سے شادی کروں گا جو نہ جانے آپ نے ماں پارا کو کیا کہا ہے کہ وہ ٹینشن سے روئے جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ماں، میں اپنی بیوی کی آنکھوں میں کسی بھی قسم کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ میری وجہ سے ہے یا پھر کسی کی وجہ سے بھی۔ سختی سے ماں کو تنبیہ کی کہ ماں کی بھی بیٹے کی خاطر خاموش رہنا پڑا۔ سارے خاموش ہو گئے، سب نے ہی محب کی ہر بات قبول کر لی کیونکہ سب ہی محب کے محتاج تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں کیا سوچ رہا ہوں، تم نہ آن لائن کلاسز سٹارٹ کر لو، اس نے ماں پارا کو مشورہ دیا۔ اس حالت میں اس نے خفگی سے گھورتے ہوئے محب کو دیکھا تو محب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اس نے اگلے ہی پل آگے بڑھتے ماں پارا کے گال پر لب رکھے۔ ہاں تو آن لائن کلاسز سٹارٹ کر لو نا، جب ہماری اولاد اس دنیا میں آ جائے گی اس کے بعد تم بے شک یونیورسٹی چلے جایا کرنا، محب نے اسے مشورہ دیا کیونکہ وہ خود چاہتا تھا کہ وہ اپنے خواب کھل کر جیے، لیکن ماں پارا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں محب، میں پڑھنا نہیں چاہتی، میں ایک پل کے لیے بھی اپنی اولاد کو اب خود سے دور نہیں کرنا چاہتی، میں صرف اس پر وقت دوں گی۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ مان سے بولی تھی تو محب بھی مسکرا دیا۔ دیکھ لو، آفر کر رہا ہوں، بار بار نہیں کروں نا۔ محب نے اب شرارتاً چھیڑا تو وہ مسکرا دی۔ مجھے نہیں پڑھنا، مجھے بس آپ دونوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کی بات پر محب گہرائی سے مسکرائے۔ وہ جانتا تھا کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی گاؤں کی، اپنے گھر والوں کی سوچ کو بدل دے گا۔ فی الحال سارے اس کی بات سمجھ گئے تھے، لیکن ان کی جو سوچ تھی وہ نہیں بدلی تھی۔ اس کا مقصد ان لوگوں کی دقیانوسی سوچ کو بدلنا تھا۔ کچھ وقت لگے گا گاؤں کو نئے نظام کے حساب سے سیٹ ہونے میں، لیکن وہ سب کچھ کر لے گا کیونکہ وہ محب چودھری تھا۔ سب کچھ کر کے رکھ دینے کی طاقت اس میں موجود تھی۔